کئی ایسی باتیں ہیں جن پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تبلیغ کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا، بیان کر سکتا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہفتے میں 4 دن گلگت بلتستان کے حالات حاضرہ اور اہم ترین خبروں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، اور ہفتے کے 2 دن گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اور ان شخصیات کے اپنے اپنے شعبوں میں جو کارروائی نمایاں انہوں نے انجام دیے ہیں ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انٹرویوز کے اسی سلسلے میں آج ہم ایک ہمجیت شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یوں تو آپ ایک علمی شخصیت ہیں، درس و تدریس آپ کا بنیادی پیشہ رہا، لیکن پورے علاقے میں اصلاح رسوم کے حوالے سے اور زرعی اصلاحات کے حوالے سے اور معاشرے میں علم اور دانش کو فروغ دینے کے حوالے سے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے، اور آج بھی بدستور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں بوائز ڈگری کالج کردو کے سابق پرنسپل پروفیسر غلام حسن صاحب۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب ڈگری کالج کردو جو کہ انٹر کالج کے طور پہ یہاں قائم ہوا تو اس کے اولین طلباء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بعد میں جب پروفیسرز کی اسامی آئی تو مقامی پہلے خواجہ مہرداد صاحب بطور لیکچرار پھر پرنسپل کے یہاں تعینات تھے ہی تھے، لیکن پی ایس سی سے نئے بھرتی ہونے والوں میں پہلا بلتستان کا لیکچرر ہونے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے، اور بعد میں اسی کالج میں آپ پرنسپل بھی رہے اور بطور پرنسپل آپ ریٹائر ہوئے، اور دوران سروس آپ نے بوائز کالج میں بہت زیادہ تعلیمی اصلاحات بھی کی۔ تو ہم ان سے یہی جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو پروفیسر غلام حسن صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ تو میں تھوڑا بہت آپ کے زمانہ طالب علمی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے تو کیسا تعلیمی ماحول تھا، اور شہر میں تعلیمی سہولتوں کی کیا صورتحال تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ دونوں برادران کا مشکور ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی کہ میں جب 1966 میں نے میٹرک کیا کردو بوائز ہائی اسکول سے، جی اس سال میٹرک سائنس کے ساتھ میری پوزیشن تھی پورے جے بی میں۔ جی اس دوران فیڈرل بورڈ بھی نہیں تھا، پنجاب بورڈ لاہور سے لوگ آتے تھے ایگزام لینے کے لیے، جی فیڈرل بورڈ نہیں تھا۔ تو 1966 میں میٹرک کیا، تو اس میٹرک کے رزلٹ آنے سے کئی ہفتہ پہلے اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ بناد خان آفریدی جی جی صاحب تھے یہاں تعینات۔ انہوں نے، وہ بڑا علم دوست انسان تھا، انہوں نے ایک فنکشن میں اعلان کیا کہ کردو میں ہم کالج بنانا چاہتے ہیں لڑکوں کے لیے، وہ اہم ضرورت ہے۔ تو 2 ہفتے گزر گئے لیکن کوئی داخلے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ ٹھیک۔ خواجہ پروفیسر مہرداد صاحب میرے اسکول کے زمانے کے استاد تھے، اور چونکہ کلاس میں پوزیشن ہمیشہ ایک نمایاں حیثیت میری تھی، پہلی کلاس سے ایف اے تک مسلسل 12 سال میں ٹاپر رہا ہوں اسی ہائی اسکول میں۔ تو خواجہ صاحب نے مجھے بلا کر کہا، بیٹے لے کے ایز اے طالب علم آپ کی حیثیت ہے، تو یہ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب نے اعلان کیا ہے کالج کا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، تاریخی کام ہے۔ گلگت بلتستان کا پہلا کالج بننے جا رہا ہے لیکن اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ پنڈی جانا کینسل کر دیں تو یہاں کا داخلہ لے لیں۔ میں نے کہا سر آپ میرے استاد ہیں، یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ پھر دوسرے دن میں نے جا کے داخل لیا۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے پہلا فارم میں نے لیا کالج سے، ٹھیک، دفتر سے، تو سیریل نمبر 1 میرا رہا ہے۔ تو داخلے کے ہفتے کے بعد 4 بلتی لڑکے اور آ گئے، ٹھیک، اور اس وقت ایک پٹھان ایس پی ہوا کرتے تھے، ان کا بیٹا جہانگیر وہ بھی آیا۔ اس سے 6 لڑکوں سے کالج ابتدائی طور پر 6 طلباء سے آغاز ہوا۔ ٹھیک۔ تو بوائز ہائی اسکول کے سامنے دریا کے جانب بلاک ہے، اب بھی موجود ہے، اس سائڈ پہ 2 کمرے ہمارا کالج ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک۔ تو کتنا عرصہ وہاں پہ یہ کالج قائم رہا؟ وہ تقریباً ایف اے کے بعد میں پنڈی چلا گیا نا، ٹھیک، اس کے بعد کتنا عرصہ رہا ہے میں پنڈی میں رہا ہوں۔ تو اچھا اس کے بعد بقیہ تعلیم آپ نے بقیہ پھر ایف اے کے بعد پنڈی گیا، گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن اس دوران ایوب خان
مرحوم کے خلاف تھوڑی ایجیٹیشن وغیرہ عوامی تحریک پورے چل رہی ملک تھی. میں تحریر چل جی رہی جی تھی. تو کالج بند ہو گئے تو مجھے ٹھیک واپس آنا پڑا کر دوں. ٹھیک واپس آ کے پھر میں ایک سال ضائع ہو گیا. نیکسٹ ایئر میں سیدھا کراچی چلا گیا. ٹھیک تو کراچی جا کے اسلامیہ کالج سے بی اے کیا. ٹھیک پھر یونیورسٹی میں 2 سال گزارا. ٹھیک ایم اے کیا. پھر واپس اسلامیہ کالج لا کالج میں دوبارہ داخلہ لیا. ٹھیک ایسے شوقیہ لا ٹھیک پڑھنے کا. وہاں پڑھائی میں نے شروع کی اسلام لا کالج میں. تو اسی دوران اس کالج میں پوسٹیں آئی تو میں نے اپلائی کی وہاں سے. پھر ٹیسٹ انٹرویو اسلام آباد آیا. انٹرویو دے کے واپس کراچی چلا گیا لا کرنے کے لیے. اسی دوران میری عزیز سے پیغام بھیجا کہ کالج میں آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے ٹھیک تو لہٰذا آپ فوری طور پہ آپ کو جانے دے دیں. ٹھیک تو میں لا کمپلیٹ نہیں کر سکے. وہ شوقیہ اچھا کر رہا تھا. واپس آ کے میں نے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں کالج ہوا جی جی کرتا جی تھا ہاں اس آج کل ڈسٹرکٹ جی کونسل ہے وہاں بالکل پہ بالکل. کر. میں جب نے آپ وہاں پہلی جوائننگ وہیں دی. جی جب جی آپ یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اس وقت 6 طالب علم آپ نے بتایا جی کالج جی میں تھے. بالکل بالکل. جب آپ بطور لیکچرر اس کالج میں تعینات ہوئے جی جی تو تب جو ہے طلباء کی تعداد کیا تب تھی؟ آ کے وہ 100 سے زیادہ نہیں تھے. اچھا جی 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 1975 میں نے ایم اے کیا. ٹھیک تو 76 میں جوائننگ دی ہم ایک سال کے بعد نا. ٹھیک 100 سے زیادہ نہیں تھے. اس میں آج کل ہمارے کردو کے بلوچستان کے جو سینئر ترین سیاستدان ہیں جی جی ان میں سے بعض اسٹوڈنٹ تھے. اچھا اعظم اچھا خان اچھا صاحب تھے. اکبر تابان بھائی تھے. جی جی اور اسٹوڈنٹس ہیں سینئر نا. جی وہ جی جی اسی کالج میں پڑھتے تھے. صحیح تو اس سال میں نے عملی تعلیم اس کا آغاز کیا پریکٹیکل کا اسی کالج سے. اس وقت جب نئی بلڈنگ تیار نہیں تھی کام صحیح ہو رہا تھا. تو ہوں چند سال وہاں یہیں کام کیا. اس کے بعد نئی بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد صحیح. وہاں شفٹ ہو گئی. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ ابتدا میں جب کالج سٹارٹ لیا موجودہ جی ہائی اسکول کے احاطے میں جی تو جی 6 طالب علم تھے جنہوں نے تعلیمی جی یعنی ایف ایس سی میں داخلہ لیا. جی جی تو جی کیا آپ کو ان کا نام یاد ہے؟ ہاں کون لوگ یقیناً تھے؟ مجھے آپ سمیت جو ہے مجھے کون لوگ تھے؟ یاد ہے. پہلا تو میں خود ہوں. جی جی پھر دوسرے نمبر پہ محمد علی کھرمنگ ہے. ابھی ٹھیک زندہ ہے. صحیح. ون پا اچھا وہ اچھا ہے اچھا 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 وہ ٹیچر ہیڈ ماسٹر ہیڈ ریٹائرڈ ہیں. ماسٹر جی 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 ریٹائرڈ ہے. بالکل ہاں ہاں سعید محمد شاہ گمبس خردو کے تھے. ٹھیک وہ بھی ابھی تک زندہ ہے. جی 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 عباس سودے جن کا پروگرام جی آپ جی ڈوری جی پہ جی سنتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی تو اس وقت جو وہ باتونی لڑکا تھا اچھا تو وہ بات کرنے کے انداز اس وقت بھی دلچسپ آج تھا. بھی ان کا سب سے بڑا آج فن بالکل یہی ہے کہ بالکل وہ براڈ ابھی کاسٹر ہیں تک اور وہ ریڈیو اسی پہ. بولنے کے فن سے اس نے فائدہ اٹھایا اور قوم کو میسج دینا خود مصروف رہنا کے صحیح سبب بنا. اور چھٹا 5واں تھا شیر علی غاسنگ کے. ٹھیک وہ میرے کلاس فیلو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر چھٹا ایس پی جہانگیر جی ایس پی جس کا آپ نے پٹھان پہلے ذکر ان کیا. کا بیٹا تھا جہانگیر. تو یہ 6 لڑکے تھے. مجھے سب کے نام یاد ہیں. اسی کالج کا پہلا آپ طالب علم رہے. جی جی اسی کالج میں آپ پی ایس سی کے تھرو پہلا لیکچرر بن پہلا کے آئے. لیکچر. اور اسی کالج میں پہلے غالباً مقامی خواجہ مہرداد صاحب کے بعد آپ جی جی پرنسپل بھی بنے. اور آپ بالکل کے بالکل. پرنسپل کے دور میں آپ نے یہاں پہ اصلاحات کی جن میں کامرس کی کلاسیں ہیں جی جن میں بالکل دکانوں بالکل کی تعمیر ہے. تو ان بالکل. اصلاحات کو آپ اگر مختصر بیان کریں تو ان میں ہاں کیا کچھ اقدامات تھے جب آپ کو موقع ملا کہ آپ بطور بالکل اس بڑے ادارے کے سربراہ کے آپ خدمات بالکل انجام دیں؟ بالکل. اس دور جیسے کہ ذکر آیا کہ اسٹاف روم میں بلتی میں اکیلا ہوا کرتا تھا. ٹھیک باقی سارے پنجاب کے سندھ کے صوبہ سرحد کے ہمارے تھے. یقیناً انہوں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے. میں بالکل. اس وقت یہاں اب بھی دستیاب نہیں تھے قدر اور کرتا وہاں ہوں سے آ قدر کے انہوں کرتا نے. ہوں. لیکن جی اسٹاف روم میں ایک دن میں نے ساتھیوں سے کہا میٹنگ میں کہ اگلے 50 سال میں 30 سال میں یہ شہر بنے گا ہلا گلا ہوگا جیسے جلوس ہوں گے تو ہم اپنے ادارے کو محفوظ کیوں نہ کریں. تو انہوں نے کہا بالکل آپ مقامی ہیں. آپ جو سروس دیتے ہیں ہم عمل کریں گے. آپ بتائیں کیا کرنا. میں نے کہا فرنٹ پہ ہم پارکنگ کی جگہ چھوڑ کے مارکیٹ بناتے ہیں ٹھیک تاکہ مستقبل میں اس ادارے کی انکم اضافہ ہوگا آمدنی بڑھے گی. اس کو ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کھولنے میں مددگار ثابت ہوگا. تو باقی بازار کے حالات بلا جلسے جلوس شور غل سے بھی ہم محفوظ رہیں گے. تو صحیح سب نے کہا بالکل اچھی تجویز سے عمل کریں. اس کے بعد مختلف وسائل سے بجٹ سے اور چیزیں ہلکا پھلکا بجٹ سے بچا کے نا کئی سال پیسے بچائے گئے ساتھیوں ٹھیک نے. پرنسپل صاحب اس وقت پرنسپل تھے. 3 کرنل رہے ہیں آرمی کے. سول بھی رہے ہیں. سب نے تعاون کیا. تقریباً 20-25 لاکھ جمع کیا جی. ٹھیک اس کے بعد ہم ڈائریکٹریٹ سے گلگت سے منظوری لے کے منظوری لے کے مارکیٹ بناتے. بنانا شروع کیا. ٹھیک اس دوران
صوبہ سرحد کے سید ضیاء علی صاحب پرنسپل ہوا جی جی کرتے جی تھے، جی بڑا قابل علم تھا، خلوص سے کام کیا. ان کے دور میں مارکیٹ کا کام شروع کیا. ٹھیک. تو مارکیٹ مکمل ہوتے ہوتے ان کی ریٹائرمنٹ انہوں نے لی، پینشن ہو گئے، تو مجھے موقع ملا کام کرنے کا نا. صحیح. تو میں نے مارکیٹ کو مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ اشتہار لگا کے دکانداروں کو بلایا. ٹھیک. اس دوران کم تھے کاروباری کاروباری لحاظ سے موقع بھی کم بہت تھے. پیچھے صحیح. تھے، بہت پیچھے تھے. لوگ دکان کھولنے کے لیے آنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. ان کو ترغیب دیتے ہم کرایہ کم رکھیں گے، آپ کبھی خالی کرنے کا موقع ہم نہیں دیں گے، صحیح. مستقل آپ کو رکھیں گے. اس تو وقت پہلی کھیپ میں کتنی دکانیں بنی جو اور دوسرے کھیپ میں کتنی بنی؟ یہ گیٹ سے یہ بازار جانے میرے خیال میں 25 دکانیں ہیں. گیٹ سے بازار کے جانب جی، اور گیٹ سے دوسری طرف یہ بعد میں بنے ہیں. جی جی بعد میں بنے، وہ اس وقت اس میں شامل نہیں تھا، ٹھیک. خالی تھا. ٹھیک. تو یہ مارکیٹ بنانے بھی یقیناً کوئی فائدہ ہو گیا مالی. تو بہرحال تقریباً کالج 30 سال کے بعد جب میں پرنسپل بنا تقریباً کالج بننے کے، جی، تو اس وقت تک کالج کا گریڈ کا نمایاں نہیں تھا. حالانکہ چھوٹا سا کام ہے، صحیح. لیکن میں فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ اعزاز میرے لیے. میں نے پہلی بار کالج کا یعنی بہت عالیشان گیٹ بنا کے کالج کے رونق کو میں اضافہ کیا. صحیح. اس وقت جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے آفس جانے کے لیے سڑک ہے، اس کو میں نے چوڑی کی، جنگلے لگائے، اور جتنے سبزہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر ایور گرین پودے بڑے بڑے، وہ سب میرے دور کے ہیں. پھر اگلے جرنلزم تک جو ہے پارک بنے ہیں، پھر آگے سائنس بلاک تک ڈبل سڑک بنی ہے، پھولوں کے لیے کیاریاں رکھی ہیں. تو ان سب کی تعمیر میں یقیناً تھوڑا سا میرا صحیح. پروفیسر صاحب، یہ سارا ہو گیا کنسٹرکشن کے حوالے سے، بلڈنگ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تعلیمی جو آپ نے اصلاحات کی تھی، جن میں سر فہرست میں اگر ذکر کروں تو جو کامرس کی کلاسیں جو آپ نے شروع کی تھی، اس سمیت کون کون سے ایسے اقدامات تھے جو آپ نے تعلیمی شعبے کی ترقی کے حوالے سے وہاں اصلاحات کی؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کالج مارکیٹ سے انکم سے اس وقت جو سوچ تھا، جب ہمارے پاس بجٹ آئے گا تو ہم مختلف کوئی بھی پرنسپل جب بھی آئے گورنمنٹ پہ بوجھ بنے بغیر، حالانکہ یہ پرنسپل گورنمنٹ کی ہے، بوجھ بننے بغیر ہم اپنے ادارے میں نئے ڈپارٹمنٹ کھول سکتے ہیں، سوچ تھی. اب مجھے موقع ملا پیسہ مارکیٹ سے پیسہ آنے لگا، تو چونکہ یہاں پر آئی کام کے لیے لڑکے پڑھنے جاتے تھے، یہاں کوئی سہولت نہیں ہے. تو میں نے کامرس کی کلاسیں گلگت بلتستان کے تاریخ میں پہلی بار اسے کالج میں قائم کیا اسی پیسے سے. تو اس میں 4-5 لڑکوں کو وہاں پر لیکچر لگائے کنٹریکٹ پہ. 3 سال میں نے چلایا آئی کام کی. وہ ارادہ یہ تھا کہ موقع ملے کہ ہم فل فلیج بی کام کر کے سیکنڈ شفٹ کالج قائم کر سکتے ہیں. ارادہ تھا لیکن موقع نہیں ملا. 3 سال میں نے چلایا، وہ بچوں کو موقع دیا، بعد میں ختم ہو گیا. تو پھر انہیں لیکچرر نے پھر پرائیویٹ کالج کھولا. تو وہاں سال میں کوئی 2,000 روپے اضافی فیس میں لیا کرتا تھا تاکہ بجٹ کی تھوڑی مدد ہو. تو پرائیویٹ کالج کھولا تو ماہانہ 2,000 فیس انہوں نے مقرر کی. تو پھر بھی سہولت ملی. لیکن ابھی تک اس قسم کے ٹیکنیکل فیلڈ میں ادارے اب بھی بہت کم ہیں. اب بھی کہیں کامرس کالج آپ کو گلگت بلتستان میں کہیں بھی نہیں ہے نا. تو اس کی کمی ہے، یقیناً بننا چاہے تاکہ لڑکے ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے آگے بڑھ سکے. تو اس کے علاوہ وہ تعلیمی ماحول پیدا کرنے کے لیے میں نے بعض اس دوران کی، ان میں سے لڑکوں کو شوق دلانے کے لیے تاکہ وہ اور محنت سے پڑھیں، مقابلے کا رجحان پیدا ہو کالج میں. ایک میں نے پروگرام یہ کیا تھا گیسٹ آف دا ڈے، جیسے کہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، اسی طرح گیسٹ آف بلتستان بھر سے جس شعبے میں جس کی نمایاں خدمات ہے، تو ان کو مہینے میں ایک بار میں کسی مہمان کو بلاتا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کی کہانی سنائیں. ٹھیک ہے، سکسیس سٹوری سنائیں. بچے شوق سے سنتے ہیں، اس سے فائدہ ملتا ہے. اس کا ہمارا یاد پڑتا ہے کہ پہلا مہمان حسن حسرت ہے. وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اسی کالج کی فارغ تحصیل کو بلایا. اس کے علاوہ میں نے یہ کام کیا کہ ایف ایس سی اور بی ایس سی میں جو ٹاپرس لڑکے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے ایک شروع کیا تھا علی شیخ انچن ایوارڈ کے نام سے.
جی جی، اس کے پہلی تقریب میں راجہ صاحب جلال صاحب جلال صاحب آئے تھے، انہوں نے شرکت کی، تو ان بچوں کو 10,000 روپے نقد انعام اور ایوارڈ بنا کے دیتے تھے. لڑکے خوش ہوتے ہیں، صحیح. اور رجحان پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیا، تو اس طرح بچوں کو آگے جی موقع دینے کے لیے. کالج کے علاوہ بھی آپ نے گاؤں کی سطح پر بھی فروغ تعلیم کے لیے نمایاں خدمت ہاں. انجام دی، اور یہاں کوشمرہ نیو رنگا کے علاقے میں اس دور میں ظاہر ہے بچیوں کے لیے اسکول نہیں تھا، تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ کہیں ذکر بھی ہوا تھا کہ آپ اپنی تنخواہ سے استانی کے پہ دے کے آپ یہاں اسکول قائم کیا تھا، اس کے کیا صورتحال تھی؟ بالکل بالکل. اکثر میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ کو اب تک طویل زندگی میں کس چیز پر فخر ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے، مجھے بتانے کے لیے کئی باتیں ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جن پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور تبلیغ کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا، بیان کر سکتا ہوں. لیکن ان تمام باتوں میں سے ایک بات جو کہ آپ نے ابھی پوچھا نا، اپنے حلقے میں حلقہ 2 میں نے ایک اسکول قائم کیا کوشمرہ میں. جی. آقا عباس صاحب رضوی ابھی زندہ ہے، ان کے مدرسہ ہوا کرتا تھا، مدرسہ بند تھا، بہت سیدہ سی عمارت تھی، وہاں میں نے ایک بچوں کے لیے اسکول قائم کیا. اس دور میں بچوں کے لیے اسکول قائم کرنا ایک معیوب سمجھا جاتا تھا. وہی گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے، کوئی کہیں ٹیوشن سینٹر بھی ہے، کچھ نہیں. پرائمری پاس ایک بچے بھی اس علاقے میں نہیں ہے میرے حلقے میں نا، انگلش کو تصور بھی نہیں ہے. الف ب سکھانے کے لیے میں نے ایک اسکول قائم کیا. اور ایک بچی میں بار بار یاد کرتا ہوں، وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہاں بازار سے، یہاں تو کوئی بھی نہیں، مڈل یا میٹرک پاس بچی آتی تھی، اس کو میں اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے دیتا تھا. اس طرح یہ اسکول چلتا رہا. پہلی بیچ میں 14 بچیاں تھیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب اس کا مستقل بلڈنگ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہی اللہ کا کرم ہے. اس وقت میں سوچا تھا کہ یہاں گاؤں والوں سے 2 کنال زمین خرید کے 2-4 کمرے بنا کے ذاتی اسکول کے طور پہ رکھ سکتا تھا، لیکن میں نہیں، اس علاقے میں یعنی پوری بلوچستان بھر سے لوگ یہاں پر آباد ہو رہے ہیں، تو بچوں کو مفت پڑھنے کا کوئی موقع ملے، سلسلہ ہونا چاہیے. تو میں پرائیویٹ رکھوں گا تو ہمیں فیس لینی ہوگی، تو ایک بوجھ ہوگا، یہ سوچ تھی. تو اس کے لیے میں نے ہمارے خاندان کے ایک پڑھے لکھے شخصیت ہے بلوچستان کے لیول کے، ایک آر ایس پی کے نذیر صاحب، جی جی، جو میرا عزیز ہے، شاگرد بھی ہے، ان کو بلا کے میں نے یہاں پر ایک وہ NGO تسکین کے نام سے قائم کیا، تاکہ کہیں سے کہ بجٹ ملے عمارت قائم کرنے کے لیے. تسکین بنانے کے رجسٹریشن کے بعد پھر میں پیڑ پہ اپلیکیشن ٹائپ کا اسلامات دیا جی، کینیڈا نے ایمبیسی، تو ان کو بتایا مسئلہ ہے. تو پھر سیزن اختتام سے پہلے وہاں سے ایک ٹیم آئی دیکھنے کے لیے، جسے موجہ اسکول کا ٹیلر دیکھا، ان کا جو اچھی جگہ ہے جی، انہوں نے 3.5 لاکھ روپے کی بجٹ منظور کی. ٹھیک، بالکل. تو پھر تسکین کے جو نوجوان تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بلڈنگ بنانے میں ان نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. 3.5 لاکھ سے پورا نہیں ہو گیا، 5 لاکھ میرے پاس ریکارڈ ہے، 5 لاکھ خرچہ آیا. باقی پیسے نوجوانوں نے، گاؤں کے لوگوں نے اپنے مطابق جمع کر کے اس کو مکمل کیا. اور پھر ابھی جو 14 کنال زمین ہے، اس کی 4 دیواری ہے، ایک ہال ہے. اس کو آپ نے پھر بعد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، بالکل. تو یہ زمین حاصل کرنے میں اس وقت کے بزرگوں، اور پھر بعد میں اسی اسکول میں 14-15 سال کام کیا ہیڈ ماسٹر حاجی محمد باقر صاحب، وہ میرا ہمسایہ ہے. انہوں نے کچھ سنبھالنے میں، زمین حاصل کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو پھر یہ سرا سے بجٹ ملتے ہی میں نے وہاں پر وہ بلڈنگ کھڑی کی، 6-7 کمرے ہیں، وہ پہلے بلاک ہے یہ تاریخ میں. پھر کوشمرہ سے بچوں کو بلا کر یہاں پر شفٹ کیا. پھر میں نے پوری پراپرٹی گورنمنٹ کے حوالے کی، ٹھیک ہے جی. تو وہ ان ایریا کی 4 دیواری اور ایک ہال، 3-4 واش روم، یہ ایرانی ایمبیسی کے تھرو کی ہے، ایرانی حکومت آتی ہے. باقی جو بلڈنگ جو ہے وہ سیڈا والوں کی ہے. تو باقی سارے پھر گورنمنٹ نے بنانا شروع کیا. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت 14 بچے تھے. جی. آج ادارہ وہی ہے، سکول وہی ہے، FSC تک ہے،
ہائر سیکنڈری اسکول کا ہائی درجہ اس کو مل چکا ہے اور 2 شفٹوں میں 2 شفٹوں جی میں کلاسیں ہیں اور 2000 بچے ہیں. جی 14 بچے کہاں ابھی 2000 کہاں. تو جی اللہ کا یہ میں بہت شکر بڑی کرتا ایک ہوں، خدمت ہے، شکر کرتا ایک ہوں اللہ کا. اللہ نے مجھے توفیق علمی دی. ایک خاموش جہاد ہے جو علاقے میں علم کا نور پھیلانے مجھے کے حوالے سے. باقی تمام باتوں سے زیادہ اس پہ مجھے فخر ہے. خوش ہوتا ہوں روحانی طور پر. میں یہ ایک اچھا کام ہے. ہزاروں بچوں کو مفت میں پڑھنے کا ایک موقع ملا ہے. ابھی اتنی تعداد ہے کہ داخلے نہیں مل رہے نا، کمرے نہیں ہیں. پچھلے سال میں معرف فاؤنڈیشن 6 کمرے اور لایا، وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہے. تو پھر گورنمنٹ ایک بلاک اور بنا رہی ہے، مکمل نہیں ہے. تو اگر داخلہ آنے والے سب کو داخلے دے دیں، یقین کریں اس سیشن میں 2500 بچہ جمع ہو جائے گی. صحیح انہیں کہاں بٹھائیں، جگہ نہیں ہے. جی لوگ جی ابھی داخلے کے پریشان ہیں. پرائیویٹ سکول چھوڑ کے بچہ یہاں آ رہی ہیں. جی کیونکہ اس کا ایک نیا معیار بنا. صدر بالکل مملکت نے اس بالکل تعلیمی ادارے صدر کا صاحب دورہ نے کیا دورہ اور کیا. اس کے معیار کے حوالے سے بات ہوئی. تو بالکل تو بالکل ساتھ ہی میں اس حوالے سے یہاں کے لوکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران سے لے کے گلگت ہیڈ آفس کے افسران کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے جب بھی میں نے ان سے رابطہ کیا نا، سب نے تعاون کیا. سب نے تعاون کیا. مجھے کسی سے کوئی معمولی شکایت بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آج اسکردو بلتستان کے اہم ترین اور معیاری ترین تعلیمی اداروں میں شامل ہے. بہرحال اس کا صلہ یقیناً جس طرح آپ نے بتایا وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو علم کا نور آپ نے پھیلایا ہے اس کی روشنی تا دیر قائم رہے گی اور آئندہ نسلوں تک منتقل ہوگی. آپ نے تعلیمی شعبے کے علاوہ معاشرے میں، اپنے علاقے میں، گاؤں میں جو رسوم ہے جو ہمارے عام لوگوں کے اوپر غیر ضروری دباؤ پڑتا تھا، بوجھ پڑتا تھا مالی طور پہ، شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی آپ نے بہت زیادہ اصلاحات کی. تو مختصر الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو ان میں کیا کچھ چیزیں ہیں؟ اس حوالے سے بھی میں نے وہ سوچ بچپن سے یہ تھا کہ ہم اپنے وسائل کو ضائع کیوں کریں. جی ایسے رسوم جن کا نہ دین نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے. جی وہی سوچ تھی. اس سمے پہلے عملی طور پہ گاؤں پھر کے لوگوں کو سمجھا بجھا کے ہر سال اصلاحات کرتے تھے. تو شکر ہے اکثر لوگوں نے قبول بھی کیا، اور کئی ایک رسوم جس کا کوئی دین نہ تعلق نہیں ہے، پیسے کا جو دیا ہے تھا، مالی بوجھ لوگوں کے اوپر مالی پڑتا بوجھ تھا، انہوں نے ان کو ترک کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ پیسے بچائیں بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے، صحیح جن کے پیسہ آپ کو لگانا ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو لوگوں نے کافی لوگوں نے عمل کیا، اور بخیر وہ کئی رسوم جو ہے وہ ان کا ختم ہو گیا ہے. اور اب لوگ توجہ دیتے ہیں تعلیم پہ، پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ، بچوں پہ. صحیح بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، اور 100% مثبت قدم ہے لوگوں کا. اس میں تھوڑا سا میرا کنٹریبیوشن ہے. تھوڑا سا اور ایک اور شعبہ جس کی جانب ہم اپنے دیکھنے والوں کے علم میں لانا چاہیں، آپ نے یہاں 2 فصلی نظام کے لیے جو زرعی اصلاحات کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیزن محدود ہونے کے ناطے ایک ہی فصل اگاتے تھے، تو اس کے لیے جو کمپین چلائی تھی اس کا اگر مختصراً حوالہ بتائیں. یقیناً یہ بھی یہاں روحانی خوشی کا باعث ہے. تو یہاں چونکہ اس وقت سے لے کے بہت پہلے نا شدید سردی پڑتی تھی. جی آپ لوگ تو چھوٹے ہیں، شدید سردی تھی. تو لوگ ویسے روایتی طریقے سے کاشت کرتے تھے. تو میں کئی سال خنزہ علی آباد میں رہا ہوں، تو وہاں کا موسم اور یہاں کا موسم تقریباً برابر ہے. جی وہ سردیوں میں کاشت کرتے ہیں. تو واپس آ کے میں نے سوچا یار وہاں پر کاشت لوگ کرتے ہیں، تو ممکن ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں ممکن نہیں ہے. میں سوچا، پھر میں نے اپنے فارم پہ تجربہ کیا. شدید سردی میں نے بیج ڈالا، دیکھو وہ تو خراب نہیں ہو رہا. لوگوں کی سوچ یہ تھی، وہ سوچتے ہیں اتنی شدید سردی میں بیج خراب ہوتا ہے، وہ کاشت کرنا فضول ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگ یہ میں نے تجربہ کر کے ثابت کیا. جب میں نے یہاں اس کالج کا قیام میں نے عمل میں لایا، وہاں پرنسپل تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو میں نے پھر کردو سطح پہ انتظامیہ، شیخ جعفری صاحب قبلہ باقی لوگوں کو بلا کے 2-3 گھنٹے کے کانفرنس میں کی. اس میں 13-14 پوائنٹ میں نے پیش کی تھی. ان میں سے ایک یہ اہم پوائنٹ تھا کہ ہم دوسری فصل کے لیے وقت پیدا کرنے کے لیے ہم کیوں نہ سردیوں کے آغاز میں کاشت کر دیں. تو نومبر میں کاشت کریں. تو چونکہ اس دوران پانی کی قلت ہوتی ہے، نومبر میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے کپڑے دھونے کے لیے، اور کوئی استعمال بھی نہیں ہے، نمی بھی ہے، استعمال ہی نہیں ہے. نے کہا یہ پانی قلت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، نومبر میں کاشت کرنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ پوائنٹ میں رہا. اس کے بعد پھر میں نے اس پورے حلقے کے ہر گاؤں کا دورہ کیا.
لوگوں کو سمجھایا. آپ گندم کاشت کرنے کے بعد ویران چھوڑتے تھے جی, گھاس پہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا کیوں کرتے یہ, آپ کم از کم گھاس کے دوسری فصل لگا دیں, دوسری فصل بھی آپ لے سکتے ہیں, اور گندم کے بعد آپ گھاس پیدا کر سکتے ہیں. آپ نومبر میں کاشت کریں. صحیح. تو لوگ, میں شکر کرتا ہوں یار لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. پورے لوگوں نے حلقے میں لوگوں نے نومبر میں شروع ہو گیا اور وہ شروع کیا. کامیابی سے چلا رہے. بالکل کامیابی چلا رہے, اور وہ 15-20 دن پہلے فصل اٹھاتے ہیں, صحیح. پھر اگلی فصل کے لیے موقع ملتا ہے. آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب تعلیمی یہاں پہ سہولتیں نہیں تھیں, مشکل حالات میں آپ لوگوں نے پڑھا اور پھر ایگزام دے کے اس اعلیٰ منصب تک آئے, اور آج اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, آج گھر گھر میں بچوں کے پاس کمپیوٹر ہے, آج بجلی کی روشنی ہے, سڑکیں لوگوں کے پاس ہے, ٹیوشن کے لیے آنا جانا ہو گاڑیوں میں جاتے ہیں, آن لائن کلاسوں تک کی سہولت ہے, یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے کسی ملک کے اچھے استاد کو سن سکتے ہیں. تو آج کے طالب علم کو آپ ذہن میں اس پسماندہ علاقے کے اس وقت کی سہولتیں اور اس وقت کے مشکلات کو رکھتے ہوئے آج کے بچوں کو مختصراً آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے جی, میں نے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ 50 سال سے پہلے کی باتیں ہیں. تو اس وقت حالات یقیناً بہت ہی وہ تھے, حالات خراب تھے, سہولتیں نہیں تھیں. آج کل کے بچوں کو اللہ کی نعمت ہے, کیا کمی ہے جی, ہر سہولت ہر گھر میں ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے. اب غریب سے غریب گھر کا بچہ بھی یا بچے بھی پڑھنے پہ آمادہ ہے اور اسکول جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے بھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, تو یہ اسوا نیٹ ورک میں بانی ہوں. جی جی, میرے ساتھ میرے 2-4 اور دوست, بلتستان پبلک اسکول کے نام سے آغاز کیا تھا, بعد میں اسی کو بالکل اپگریڈ کیا. جی, یہ پہلی بار ہم نے دوستوں نے قائم کیا. تو بعد میں 2-3-4 سال کے بعد شیخ محسن صاحب علیہ رحمہ, ان کی شدید خواہش پہ ہم نے یہ پورا نیٹ ورک ان کے حوالے کیا. انہوں نے کمال کر کے دکھایا, سب کے سامنے ہے, بڑی خدمات ہے, انتہائی متحرک علمی شخصیت پورے ملک کی سطح کے, انہوں نے اس پر کام کیا. تو اس پرائیویٹ نیٹ ورک کی وجہ سے بھی لوگوں میں شعور پیدا ہو. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا آپ بچوں کو یہی پیغام, یقیناً شعور پیدا ہو گیا ہے, پھر بھی ان کو یہ شاباش کرتا ہوں کہ وہ پڑھتے ہیں, نکلتے ہیں, پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور والدین بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے خوش قسمت ہے آپ کے آج کل کے بچے. تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید سے جدید بالکل فائدہ اٹھائیں اور اپنا ایک مقام بنائے دنیا میں, عملی زندگی میں. جی ناظرین, آپ نے پروفیسر غلام حسن صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, کیونکہ ان کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے اور متنوع ہے مختلف شعبوں کے حوالے سے, تو اس کے 15-20 منٹ کے اس انٹرویو میں یقیناً ان سب کو نہیں سما سکتے تھے. یقیناً آپ تشنگی محسوس کریں گے, کیونکہ پروفیسر صاحب ہمارے بلتستان تاریخ و ثقافت کے جو تحقیقی ٹیم ہے اس کا بھی حصہ ہیں. تو ہم اس پلیٹ فارم سے بلتستان میں تعلیمی شعبے کی ترقی اور ارتقاء کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے پروفیسر صاحب کا تفصیلی انٹرویو بھی عنقریب ہم کریں گے, اور انشاءاللہ کسی مناسب موقع پہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو ہم آج کے پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں. آئندہ کسی پروگرام میں کسی اہم شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.